ایک مہینے کے اندر اندر 1000 گرفتاریاں اور ایک بڑی تعداد جیل میں۔ برطانیہ میں سفید فام انتہا پسندوں کی مسلمانوں اور امیگرنٹس کے خلاف نفرت بھری تقریروں اور حملوں کے بعد حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھی۔ تشدد کرنے والوں کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، سوشل میڈیا پوسٹس، جہاں جہاں حملہ آور نظر آئے، فریم بائی فریم شناخت کیے جانے والے مجرموں کو بخشا نہیں گیا۔ بات صرف گرفتاری تک نہیں رکی، برٹش جسٹس سسٹم نے بہت تیزی سے کیسز کو ڈیل کیا۔ For the offence of violent disorder, the sentence is 32 months imprisonment. لیکن جہاں فوری ایکشن نے اس وقت مسئلے کو کنٹرول کر لیا ہے، وہیں بہت سے سوالات بھی ہیں۔ کیا اس تشدد کی اصل وجوہات کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ کیا جو پولیٹیشینز کھلے عام نفرت کو ہوا دیتے رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ کیا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہے؟ اب جب ہم برطانیہ کے رسپانس کو ایکسپلور کریں گے، وہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کہ اس واقعے سے پاکستان کیا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پاکستانی اور امیگرنٹس بڑی تعداد میں ہیں، نشانے پر آئے۔ لوگ بہت ڈر گئے تھے، لیکن پرائم منسٹر سے لے کر پولیس اہلکاروں تک سب کی باتوں سے کلیئرٹی نظر آئی کہ برطانوی معاشرے میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ Be in no doubt those that have participated in this violence will face the full force of the law. اب تک تشدد، توڑ پھوڑ اور نفرت پھیلانے میں ملوث تقریباً 1000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں 12 سال کے بچے سے لے کر 81 سال تک کے ملزمان شامل ہیں۔ ان میں سے 480 کے قریب ملزمان پر تو فرد جرم عائد بھی کی جا چکی ہے۔ یہی نہیں، کم از کم 118 افراد کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ بی بی سی نے 500 سے زیادہ الزامات کو اینالائز کیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے 270 وائلنٹ ڈس آرڈر یعنی پرتشدد ہنگاموں سے متعلق تھے، 42 افراد پر ہراسمنٹ اور تکلیف پہنچانے، جبکہ 41 افراد پر ایمرجنسی ورکرز پر حملہ کرنے کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اور صرف انہی لوگوں کو نہیں پکڑا گیا جو سڑکوں پر نکلے، جن کی بورڈ واریئرز نے گھر بیٹھے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، گورنمنٹ نے ان پر بھی ہاتھ ڈالا۔ ایسے 29 افراد کو سوشل میڈیا یا دوسرے آن لائن ایکٹیویٹیز سے متعلق جرائم پر چارج کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ برطانیہ کی پولیس نے اپنے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بھی لگائیں۔ اچھا، جن افراد کو سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی سزائیں نہیں ہیں، اور ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست ان جرائم کو کتنا سیریسلی دیکھ رہی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 118 افراد کو سزائیں دی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایسے افراد کی بات کرتے ہیں جن کو بہت سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ 48 سال کے ڈیوڈ ولکنسن، انہیں 6 سال کے لیے جیل بھیجا گیا ہے۔ وہ اس بے قابو ہجوم میں شامل تھے جس نے ہل شہر میں ایک ایسی گاڑی پر حملہ کیا جس میں 3 رومینین سوار تھے۔ ڈیوڈ ولکنسن نے ایک گیراج پر بھی حملہ کیا جہاں 9 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کورٹ میں اپنے اوپر لگے الزامات کا اعتراف بھی کیا۔ پھر 25 سال کے جان ہنی، انہیں 4 سال اور 8 مہینے قید کی سزا ہوئی ہے۔ وہ بھی ہل شہر میں ہونے والی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے۔ وہ بھی اسی رومینین مسافروں والی گاڑی پر حملے میں شامل تھے۔ اس حملے میں گاڑی سے مسافروں کو گھسیٹ کر نکالنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جان ہنی نے کئی دکانوں میں لوٹ مار بھی کی۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے پر 28 سال کے جارڈن پالر اور 26 سال کے ٹائلر کے کو سزائیں دی گئیں۔ ٹائلر کے کو 3 سال 2 مہینے کے لیے جیل بھیجا گیا ہے۔ ان پر یہ الزام ثابت ہوا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ نفرت پھیلائی۔ ٹائلر کے نے اپنی پوسٹ سے لوگوں کو اکسایا کہ وہ ان ہاسٹلز کو آگ لگا دیں جہاں پناہ گزینوں کو رکھا گیا ہے۔ ٹائلر کے 3 بچے بھی ہیں۔ انہوں نے نارتھ ہیمپٹن کراؤن کورٹ میں اپنے جرم کا اعتراف کیا، لیکن نسلی منافرت پھیلانے کے الزام سے انکار کیا۔ جارڈن پالر کا تعلق لیڈ سے ہے اور وہ سزا پانے والے پہلے ملزم ہیں۔ انہیں 1 سال 8 مہینے کی سزا ملی ہے۔ پالر نے اپنی فیس بک پوسٹ میں لوگوں کو اکسایا کہ وہ اس ہوٹل پر حملہ کریں جہاں ریفیوجیز اور اسائلم سیکرز کو رکھا گیا ہے۔ لیڈ سے تقریباً 50 میل دور مانچسٹر بھی ان شہروں میں شامل ہے جہاں کافی پاکستانی رہتے ہیں اور جہاں رائٹس کا زور تھا۔ اتھارٹیز نے جو کرنا تھا وہ تو انہوں نے بڑی تیزی سے کیا، مگر کیا لوگوں میں جو خوف پیدا ہوا تھا وہ کم ہوا ہے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ حکومت کے ایکشن کے بعد وہ محفوظ ہیں؟ لیڈیز اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی،
لیکن میں اپریشیٹ کرتی ہوں یہاں کی حکومت کو، نیو پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کو، جنہوں نے آ کے باوقت اس ساری چیزوں کو کنٹرول کیا. جو نفرت پھیلا رہے تھے لوگ، اس کو بہت کم ٹائم کے اندر قابو پا لیا گیا ہے. میرے خیال میں جیسے بھی ہینڈل کیا ہے گورنمنٹ نے، جیسے بھی جی ایم پی نے ہینڈل کیا ہے، اس کے ذریعے ایک خوف کم ہوا ہے لوگوں میں. شروع میں جو خوف کی لہر تھی وہ کمیونٹیز کو ری ایشورنس مل چکی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ نے، حکومت نے اور پولیس نے ایکشن لیا ہے. جو اچانک بہت خوف پھیل گیا تھا اس میں تو بظاہر کمی آئی ہے، لیکن جو گورنمنٹ کا رسپانس تھا اس کی خاص بات کیا تھی؟ یہی سوال میں نے لندن میں کام کرنے والی پاکستانی صحافی عاتقہ رحمان سے پوچھا. ہم سب یہی دیکھ رہے تھے کہ بہت جلدی کورٹس نے اور پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیا لوگوں کو، ان کو چارج کیا، پھر ان لوگوں کو مطلب مقام تک پہنچایا. وی saw the justice go from start to finish. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب رائٹس ہو رہے ہیں اور رائٹرز باہر آ رہے ہیں اور وہ جلاؤ گہراؤ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ دیکھنا کہ جو باقی لوگ ہیں جو پچھلے دنوں میں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو ہم ایک ڈیٹرنٹ کی طرح سے وہ دیکھ رہے تھے. اور پھر ہم نے اسی ہفتے میں دیکھا کہ آہستہ آہستہ جیسے ہی سزائیں ہم سنتے گئے اور جیسے ہی گرفتاریوں کی نیوز رپورٹ سامنے آتی گئیں، اس طرح سے جو یہ رائٹس تھے یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گئے. ہم نے برطانوی حکومت کا اس کرائسس میں بہت ہی سالڈ رسپانس دیکھا، لیکن اس سب میں ایک پرابلم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سب ہنگامے کے پیچھے جو وجوہات ہیں، جو روٹ کازز ہیں، اس میں کچھ برطانوی پولیٹیشنز کا اپنا بھی کردار نظر آتا ہے، اور وہ ہے امیگریشن کو سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کرنا. مگر امیگریشن کے مسئلے کا حالیہ رائٹ سے کیا تعلق ہے؟ جولائی میں ساؤتھ پورٹ نامی علاقے میں چھوٹی بچیوں پر ایک حملہ ہوا تھا جس میں 3 بچیوں کو چھرا مار کر قتل کیا گیا تھا. حملے کے بعد سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں کہ یہ حملہ ایک مسلمان مائیگرنٹ نے کیا تھا. مائیگرنٹ کے خلاف پہلے سے موجود نفرت اور غصہ ابل پڑا، اور خاص طور پر مسلمان اس کا نشانہ بنے. ویسے بھی اس وقت امیگریشن برطانیہ اور پورے یورپ کا ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ بن گیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومتیں اور سیاستدان مکمل طور پر حقیقت عوام کو نہیں بتا سکے ہیں، اور بہت سے سیاستدان اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب بھی مغربی ممالک میں لیبر فورس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوسرے ملکوں سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے معاشی ترقی اور سکل لیبر مغرب کو ملتی ہے. مائیگرنٹس ایسے کام کرتے ہیں جو مقامی آبادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن کئی سیاستدان یہ بات نہیں بتاتے کہ بہت بڑی تعداد میں امیگرنٹس دراصل ملک کی ضرورت رہے ہیں. انہیں خود لیگل طریقوں سے بلایا جاتا ہے. جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ووٹوں کے لیے سب سیاسی رہنما ایک ہی طرح کے وعدے کرنے لگتے ہیں. What we need here are asylum and immigration controls in the interests of Britain. We would like to see net immigration in the tens of thousands rather than the hundreds of thousands. We're going to bring an end to free movement. We will do that in a way that enables us to reduce net migration. Get Brexit done, and then we really do take back control of our immigration policy. I will introduce a legal cap on migration so that we guarantee the numbers come down every year with a vote in Parliament. We need a skills strategy in this country so we don't have to have so many people arriving on work visas. ایک ایشو الیگل امیگریشن یا غیر قانونی تارکین وطن کا بھی ہے. وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے اور بلا شبہ بہت لوگ الیگل امیگریشن کے خلاف ہیں، لیکن جب تمام مائیگرنٹس کو بیانات میں نشانہ بنایا جائے تو پھر جو سفید فام انتہا پسند ہیں وہ سڑکوں پر مائیگرنٹس کو مارتے پیٹتے وقت ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ لیگلی آئے تھے یا اللیگلی. انفیکٹ کچھ رائٹ ونگ پولیٹیشنز تو ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو مسلیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں، اور ایک طبقے کا خیال ہے کہ ان کے بیانات ہی رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کو بڑھاتے ہیں. The biggest problem is this: the population explosion impacts on everything. The cost of living, the National Health Service. Uncontrolled immigration, inadequate integration, and a misguided dogma of multiculturalism has proven a toxic combination for Europe over the last few decades. اب اگر اس طرح کے بیانات کو چیلنج نہیں کیا جائے گا تو یہ نفرت کی فیکٹری چلتی رہے گی. اس بار تو حالات پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن کیا ایکسٹریم رائٹ ونگ سوچ رکھنے والوں کے ذہنوں میں جو ہے اس کا کچھ کیا گیا ہے؟ ہم نے ٹائلر کے جیسے مجرموں کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ان کے 3 بچے ہیں. کیا ان کے 3 بچے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے والد قصوروار تھے، یا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون لوگ تھے جن کی وجہ سے میرے والد جیل میں ہیں؟
ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ الیگل امیگریشن کو کنٹرول کرنے اور برطانیہ کی غربت میں پھنسی کمیونٹیز کی حالت بدلے بغیر صرف حکومتی پکڑ دھکڑ سے ایکسٹریم فار رائٹ کی سوچ میں کمی نہیں آئے گی، ساتھ میں امیگریشن کے اصل حقائق کے بارے میں عوام کو سمجھانا بھی اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ یہاں ایک obvious سا سوال یہ ہے کہ یہ فار رائٹ یا سفید فام انتہا پسندی برطانوی معاشرے میں کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ شاید یہ آئیڈیالوجی مطلب اس آئیڈیالوجی کے بہت سارے فینز یا سپورٹرز نہیں ہوں گے، لیکن جو سپورٹرز ہیں وہ بھی بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر اور فزیکلی بھی، جو ہم نے دیکھا جو برطانیہ میں ہوا تھا۔ یہ جو گروپس ہیں یہ اگر باہر اپنے گھروں تک بھی محدود ہیں یا اگر ان کی گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں کافی لوگوں کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خوف نہیں پھیلایا۔ تو یہ جو خوف ہے، جس خوف کے ساتھ مسلمان اور جو لوگ وکٹمز تھے ان رائٹس کے دوران جو وہ فیل کر رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی بڑا کانسیکوینس ہے اس سینٹیمنٹ کا اور اس آئیڈیالوجی کا۔ برطانیہ میں جو کچھ ہوا اس سے بہت سے پاکستانی اور مسلمان متاثر ہوئے۔ ہم نے دیکھا یہاں مسلسل عزیز رشتہ دار فون کالز کر کے سب کی خیریت پوچھ رہے تھے، لیکن یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں کھلے عام مذہبی اور فرقہ وارانہ نفرت کا پرچار ہوتا ہے۔ وہاں نہ صرف نفرت پھیلانے والے لوگوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی تو ان کو ریاست نوازتی بھی نظر آتی ہے۔ سر یہ ہم کر نہیں، وہ چلے یہ ہماری طرف سے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ برطانیہ کی ریاست نے تو نفرت پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا ہے، اب اس میں پاکستان جیسے ممالک کے لیے کیا پیغام ہے؟ پاکستان کے اندر بہت ہی بہترین سبق ہے، لیکن سبق سیکھنے والی بات بھی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر اگر ہم جنرلی دیکھیں تو مذہب کے اوپر اتنے انڈیویجولز یا گروپس بلی کرتے ہیں مائنورٹیز کو، اور یہ برسوں سے ہو رہا ہے، لیکن اسٹیٹ زیادہ تر 9 out of 10 ٹائمز ناکام ہے ان گروپس کو ٹیکل کرنے میں، یہ آئیڈیالوجی ڈسمینٹل کرنے میں، ان کو جسٹس سسٹم کے تھرو پہنچانے میں۔ ابھی ہم نے May 9 کے رائٹس کے اندر دیکھا، جو May 9 کے رائٹس عمران خان کی پارٹی کے ساتھ لنک کیے گئے ہیں، اب فوج اگر لوگوں کو جسٹس پروسیس کے تھرو لا رہی ہے تو یہ بہت افیکٹولی ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم اسی سپیڈ اور اسی جسٹس اور اسی کیا کہتے ہیں پیشن کے ساتھ ہم دوسرے جو ریلیجس ڈفرینسز یا ریلیجس مائنورٹیز کی پرسیکیوشنز ہم نہیں دیکھتے؟ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے اس آرگیومنٹ کا کہ پاکستان میں ایک تو رول آف لا نہیں ہے، تو جو مائنورٹیز ہیں اور جو ایسے گروپس ہیں جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں یا وہ لنچ ہو جاتے ہیں، وہ موبس کے ہاتھوں بیچارے ان کی جان چلی جاتی ہے۔ ایک لمبے عرصے سے امیگریشن اور الیگل امیگریشن ایک بہت ہی ٹاکسک ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے۔ اس میں جھوٹ اور مسلیڈنگ باتوں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امیگرینٹس کے خلاف نفرت بڑھی ہے۔ برطانیہ میں رائٹس بھی اسی کا نتیجہ ہیں۔ قانونی اور غیر قانونی امیگریشن کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا ہے، اس لیے اس بارے میں سیاستدانوں کا پبلک کو صحیح حقائق نہ بتانا حالات کو اور بھی مشکل بنا رہا ہے، مگر مکمل ڈوم اینڈ گلوم بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اس بار تو زبردست کریک ڈاؤن کے ساتھ حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور حکومت نے ڈیسائسو ایکشن لیا اور واضح کر دیا کہ معاشرے میں ہر مذہب، ہر نسل کے لوگوں کو وہی پروٹیکشن دی جائے گی جو کسی بھی شہری کا حق ہے۔ لیکن جو ڈیسائسو ایکشن اور کلیئرٹی حالات کو کنٹرول کرنے میں نظر آئی، وہی کلیئرٹی روٹ کازز کو ایڈریس کرنے میں بھی نظر آنی چاہیے۔